قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی آقا میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے لال کو جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی، میں اپنے لال کو زندہ نہیں جلوا سکتی، آقا میں نے معاف کر دیا۔ ادھر معاف کرنا تھا، ادھر روح نکل گئی۔ بیٹا پاؤں سمیٹو، پھر بعد میں دیکھنا ہم ہے کہاں۔ آقا فرماتے تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں۔ کون سا پاپی ہے وہ، کون سا گناہگار ہے؟ آقا فرماتے وہ ہے جو اپنی ماں کو اور باپ کو ستاتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اس کے ماں باپ اگر اس سے ناراض ہے تو اس کی نماز قبول نہیں، روزے قبول نہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ بے شک۔ اب پہلا سبق کیا ہوا بولو؟ کسے دیکھنا پڑے گا؟ میں اپنے ماں باپ کو۔ مجھے تو نوٹ بہت دے دے کے جا رہے ہیں لوگ، اور شاعر صاحب کو، اور دیتے ہی اللہ آپ کا بھلا کرے اور دینا چاہیے، لیکن ایک مرتبہ یہ بھی نظر مارنا، مجھے 500 دے جاؤ یا نذرانے میں مولویوں کو بڑے بڑے دے جاؤ، اور تمہاری ماں کھانستی رہے اسے 100 روپے کی دوا نہ ہاتھ آئے، تمہارا باپ پریشان رہے، اور نام وری کے لیے کود کود کے ہم دیتے لیتے رہے۔ پہلا سبق یہ، اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض، اور جب یہ ناراض تو دنیا بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار۔ اللہ، یہ کس نے فرمایا؟ میری بات تھوڑی ہے، نبی کی بات۔ آقا فرماتے ہیں بھائی میں اور آپ اور یہ کیا لوگ ہیں؟ ایک صحابی کی بات بتاؤں، صحابی توجہ ہے نا؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں میرے آقا کو دیکھا۔ غوث، قطب، ابدال، وتدا، وجبا، نقبہ، بڑے بڑے پیر، ولی، سارے کے سارے ایک پلے میں، اور میرے نبی کا ایک صحابی ایک پلے میں، پھر بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ صحابی، ارے جس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو، نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہو، قرآن نبی سے پڑھا ہو، ان کی ماں ناراض ہو گئی، سانس اٹک گئی یہاں پہ، ان کا نام حضرت علقمہ ہے، اب سانس نہیں نکلتی، زمین پہ بکوٹ رہے، کپڑے کھینچ رہے، اور بڑے بڑے صحابی دعا کر رہے، اے اللہ تسہیل کر دے، مگر سانس نہیں نکل رہی ہے، سانس نہیں۔ اللہ اللہ صحابہ رو رہے، وہ بھی کہہ رہے آقا ہمارے بھائی کو آسانی دے دے، لوگ منہ بنا بنا کے کہہ کے جا رہے یہ نبی کا غلام ہے، دنیا پہ حالت ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ طرح طرح کے لوگ، دو چار صحابہ سیدھے ڈائریکٹ نبی کے گھر پہ، آقا کے گھر پہ، میرے آقا کے دروازے پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری فریاد سن لے، ہماری فریاد سن لے۔ آقا نکل کے آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا آقا وہ آپ کا غلام ہے نا؟ بولے جی، اس کا نام علقمہ ہے۔ کہا جی؟ کہا آقا بڑی تکلیف میں ہے بیچارہ، اس کی سانس اٹکی پڑی ہے، آقا بہت پریشان، توجہ ہے نا میری طرف، بہت پریشان۔ میرے آقا نے فرمایا کیا؟ آقا خر 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 ہو رہی ہے، نکل مرغ کی طرح پھڑک رہا۔ نبی بولے چلو میں دعا کروں۔ نبی کی دعا، نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی کیا؟ میرے آقا نے گھر سے قدم نکالا، اللہ نے جبریل کو بھیجا،
یارے دعا مت کرنا، کا مولا کیوں اس لیے مت کرنا، اس کی بوڑھی ماں ناراض ہے، جب تک ماں راضی نہ ہو جائے دعا مت کرنا۔ نبی کو روک دیا دعا کرنے سے، نبی چلے تو گئے، اب تو پکا تھا کہ اس کی سانس نکلی جائے گی۔ نبی نے فرمایا این امہ، آقا کی زبان عربی تھی، نبی نے فرمایا اس کی ماں کہاں ہے، اس کی ماں کیا کہا بولو، اس صحابی کی طرف کو اشارہ کر کے کہا اس کی ماں کہاں ہے، بلاؤ۔ بوڑھی بیچاری کمر لچی ہوئی، ڈنڈا ہاتھ میں ہے، ایک چھپریا میں سے نکلی، کھٹ 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 کھٹ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس نے السلام علیک یا حبیب اللہ، اس نے سلام کیا۔ میرے نبی نے جواب دیا، کہا کیا بات ہے، اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ آقا بعض نوجوان ہوتا نا اتنی بدتمیزی سے ماں باپ کو بولتا ہے اس کا دل چر کے رہ جاتا ہے، کہا آقا میں اپنی جان دے سکتی ہوں مگر اسے معاف نہیں کروں گی۔ آقا بہت تکلیف مجھے ملی ہے، معاف نہیں کروں گی۔ نبی بولے معاف کر دو، بیٹا ہے تمہارا، دودھ پلایا ہے، تم نے پالا، معاف کرو۔ آقا اگر گردن مانگو گے گردن دے دوں گی، جان دے دوں گی، مگر اسے معاف نہیں کروں گی۔ اللہ نبی کیا کرے، نبی نے اعلان کیا میرے جانثار سنو، اگر ماں معاف نہیں کرے گی تو نبی بھی معاف نہیں کرے گا، نبی بھی معاف نہیں کرے گا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں آقا دعا کر دو، نبی بولے نہیں، اب جب ماں کی طرف سے معافی نہیں ہے تو میں اسے زندہ جلاؤں گا، لکڑیوں میں چن دو۔ اللہ، یہ حدیث کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں تمہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ صحابہ ایک طرف دوست کہہ رہے آقا، میرے نبی نے کہا نہیں لکڑیوں میں چنو، رو رہے تھے مگر نبی کا کہنا تو مانیں گے، لکڑیاں لا رہے رو رہے، وہ پکڑ لیتا دامن، بھائی آقا سے کہہ کے معافی دلا دو، میں بہت پریشان ہوں، گلا میرا بہت نزا کا وقت ہے، بہت تکلیف۔ اللہ ادھر روتے جا رہا ہے، وہ چنتے جا رہا ہے، جب پورا چن دیا گیا وہ صحابی چن گیا، لوگ دیکھ رہے ہیں، آج ایک زندہ لاش چلائی جائے گی، زندہ لاش کا زنداد بھی چلایا جائے گا۔ اللہ میرے نبی نے ایک لکڑی غلام کو دے دی، جاؤ اس میں آگ لگا کے لاؤ۔ ماچس اور لیٹر کا زمانہ نہیں تھا، جاؤ اس میں آگ لگا کے لاؤ۔ وہ ایک صحابی آگ لگا کر کے لا، روتے ہوئے آقا معاف کر دو، حدیث کا جملہ سنو، نبی نے فرمایا حدیث کا جملہ یوں ہے، ثلاثۃ او اربع قدام، 3 یا 4 قدم، وہ آگ کی لکڑی لے کر کے اس میں آگ لگانے کے لیے بڑے ہوں گے۔ ادھر ماں کی ممتا تڑپ گئی، ماں کی ممتا پھڑک گئی، ماں نے اپنا ڈنڈا پھینکا، ارے میرا لال زندہ جل جائے گا، ماں کو گوارا یہ نہیں ہے، ماں نے ڈنڈا پھینکا اور تیزی سے بھاگی، میرے قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی آقا میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنے لال کو جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی، میں اپنے لال کو زندہ نہیں جلا سکتی، آقا میں نے معاف کر دیا۔ ادھر معاف کرنا تھا، ادھر روح نکل گئی، بیٹا پاؤں سمیٹو، ادھر روح نکل گئی، جیسے ہی روح نکلی میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بوڑھی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا ادھر آؤ، سارے لوگوں کو بلایا کہ سنو، کان کھول کے، الا کا لفظ ہے مطلب خبردار، خبردار، کان کھول کے سنو، اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے اس کا نبی بھی اس سے ناراض، اس کا خدا بھی اس سے ناراض، جس کے ماں باپ اگر ناراض
بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ اب پہلا سبق سمجھے؟ پہلا سبق کیا ہوگا؟ آج میں راجستھان جب تقریر کرنے گیا حضرت قبلہ، تو دو بھائی تھے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں رہ گئی، بڑے بھائی کی شادی ہو گئی، چھوٹے کی رہ گئی۔ تو ماں نے اپنا سر بڑے بھائی کی گود میں تھا انتقال کے وقت، رو رو کر کہا تھا میرے چھوٹے بھائی کا، اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، جو یہ کہے وہ کر دینا۔ اب ہوا یوں، چھوٹے بھائی کسی لڑکی سے بات کرنے لگا موبائل میں۔ آج کا زمانہ تم جان رہے ہو، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے، مگر یہاں پر کم سے کم 50 لوگ ایسے ہوں گے جن کی بیٹیوں پہ موبائل ہو، کم سے کم کنواری بیٹیوں پہ موبائل کی بات کر رہا ہوں۔ تم یار پیارو ایمانداری سے بتاؤ، کس کی بیٹی ایسی ہے جسے موبائل کی ضرورت ہے؟